नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन उम्मी सलामता क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह हल अज्रुल ली फ़ी बनी अबी सलामता अन उनफ़िका अलैहिम वलस्तु बितारिकतिहिम हकज़ा व हकज़ा इन्नमा हुम बनिया फ़क़ाल नाम लकी अज्रु मा अनफ़क़्ति अलैहिम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा कि क्या मुझे सवाब मिलेगा अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटों पर ख़र्च करने से, और मैं उन्हें इस तरह मोहताज और दर बदर मारे फिरने के लिए नहीं छोड़ सकती, वो तो मेरे ही बेटे हैं। आपने फरमाया, हाँ, जो कुछ तुम उन पर ख़र्च करोगी तुम्हें उसका अजर मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन, मैंने बुखारी और मुस्लिम शरीफ में से ये इस हदीस का इंतखाब किया है और जिसका लफ्ज़ी तर्जमा मैंने आपके सामने गोश गुजार किया है। इस हदीस में हज़रत उम्मे सलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हज़रत उम्मे सलमा के पहले शोहर का नाम अबू सलमा है। इनके इंतकाल के बाद ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई थी, इसलिए अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जो उनके बच्चे पैदा हुए थे उनके बारे में पूछा। अब देखें, हज़रत अबू उम्मे सलमा की तो औलाद थी। अल्लाह के रसूल से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, अब वो मारे मारे फिर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, मैं उन्हें ऐसा फिरता हुआ बेरोज़गार नहीं दे सकती, क्या मैं उन पर ख़र्च कर सकती हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनफ़क़्त अलैहिम क़ाल नाम लके अज्रु मा अनफ़क़्त अलैहिम, तुम्हारे लिए जो तुम ख़र्च करोगे उसका अजर भी मिलेगा। एक तो तुम अपनी औलाद को की इमदाद करोगी, तावन करोगे, उसके साथ साथ तुम्हें अजर भी मिलेगा। अब इस बात से, इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान अपनी बेटियों बेटों जो कि बेरोज़गार हों, जो बेचारे बेरोज़गारी की वजह से धक्के खा रहे हों, अगर वालिदैन के पास मालो असबाब हैं, चाहे औलाद अलग हो चुकी है, उनका तावन करें, उनका साथ दें और उनकी मदद से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल के घर की बात है। जब हज़रत उम्मे सलमा की हज़रत उम्मे सलमा निकाह में आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अबू सलमा के बच्चे वो बेरोज़गार थे, लेकिन थे तो इनकी औलाद। तो इसी तरह अब बहैसियत वालदा जब अपनी औलाद पर ख़र्च कर सकती है तो बहैसियत वालिद भी अपनी औलाद पे ख़र्च कर सकता है। बेसहारा बेटी की कफ़ालत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बेहतरीन सदका है कि ऐसी बेटी जो तुम्हें वापस कर दी गई है, उसकी तलाक़ हो गई है या उसका ख़ामन फ़ौत हो गया है या उसकी बदसूरती की वजह से उसके ख़ामन ने उसे नहीं रखा, वो बेसहारा है, बेरोज़गार है, तो उस पर जो ख़र्च करोगे वो बेहतरीन सदका होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते, इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अला अदुल्लुकुम अला अफ़ज़लिस सदक़ाति इब्नतुका मरदूदतन इलैका लैसा लहा कासिबुन गैरुक। इब्न माजा में यह हदीस सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बेहतरीन सदका ना बताऊं? वो तेरी बेटी जो तुझे तेरे पास लुटा दी गई है,
اور اس کو کوئی تیرے سوا کما کر کھلانے والا نہیں ہے، پس ایسی لڑکی جس کی بدصورتی یا جسمانی نقص کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی یا شادی کے بعد طلاق مل گئی ہے اور تمہارے سوا اس کو کھلانے پلانے والا نہیں ہے، تو اس پر جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ کی نگاہ میں بہترین صدقہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، ہمیں گھر سے ابتدا کرنی ہے۔ اگر ہمارے گھر کے افراد، ہمارے بچے ہی بے روزگار ہوں اور مدد کے طالب ہوں تو ہمیں ان کی مدد پہلے کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر تو مدد کرتے رہیں اور جو بچے چاہے ہم سے الگ بھی ہو چکے ہیں ان کا جو روزگار ہے ناکافی ہے۔ آج کی مہنگائی کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے آپ کا بیٹا بھی ہے، وہ بے روزگار ہے یا اس کا روزگار تھوڑا ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہے، تو آپ ان کی مدد کریں گے تو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ افضل الصدقۃ علی افضل الصدقۃ الا ادلکم علی افضل الصدقۃ، کیا تمہیں میں افضل ترین بہترین صدقے پر دلالت نہ دوں؟ ایسی بیٹی جو تمہیں واپس کر دے گی، جس کو طلاق ملی، بلکہ اس کی دلجوئی ہوگی کہ چلو دنیا میں کوئی میرے کام نہ آیا، جس سے میرا نکاح ہوا اس نے میں مجھے قبول نہیں کیا، لیکن باپ کے لیے، ماں کے لیے، پیرنٹس کے لیے دعائیں کرے گی کہ انہوں نے مجھے سہارا تو دیا ہے، کم از کم مجھے حفاظت دی ہے، مجھے روٹی دی ہے، نان نفقہ دیا ہے، مجھے لباس دیا ہے، میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے بھائیوں کی اولادوں میں سے بھی ایسا ہوئے تو چچاؤں کو بھی چاہیے کہ وہ بھتیجیوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھ سکتے ہیں، ان کی بھتیجوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے قریبی بھی رشتہ دار ہوں، اگر وہ بے روزگار ہیں اور ان کے پاس رزق ناکافی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا صدقے کا صدقہ بنے گا اور افضل ترین صدقہ بنے گا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کو سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں، باہر کے مانگنے والوں کو تو ہم دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا انہیں نہ دیں، لیکن جو گھر میں ہمارے مجبور ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، بیچارے سفید پوشی کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لپٹ کر بات نہیں کرتے اور آپ کو تنگ نہیں کرتے، وہ بیچارے دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں کہ فلاں میرا چچا، فلاں میرا ماموں اتنا امیر ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے ان کا سہارا بنیے۔ آج کی اس مہنگے دور میں آپ کی طرف سے کوئی ہدیہ ان کے پاس پہنچے گا، صدقے کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، تو آپ نہ صرف ان کی مدد کریں گے بلکہ ان کے دل جیت لیں گے اور ان کے دل کی دعائیں آپ کے لیے ہوں گی۔ جب انسان کسی انسان کے لیے اس کے پیچھے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان پر رحم و فضل کرتا ہے، اس پر عنایات کی بارش برساتا ہے۔ تو اب یہاں سے اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں اور ہم یہ چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں سے ابتدا کرنی ہے، اپنی محروم بیٹیوں سے کرنی ہے، اپنے محروم بیٹوں سے کرنی ہے، جس طرح کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابو سلمہ میں سے تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول سے اجازت مانگنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، آپ کو اجر ملے گا۔ قال نعم لک اجر ما انفقت علیہم، کہ جو یہ بالکل اس پر اجر ملے گا جو تم نے ان پر خرچ کیا، انفقت، جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے تو اس پہ اجر ملے گا، مدد بھی ہوگی، آپ کو ثواب۔ بسا اوقات ہمارے مساجد کے خطباء یہ مسائل بیان نہیں کرتے، زیادہ تر چندہ مساجد کے لیے مانگا جاتا ہے، مدارس کے لیے مانگا جاتا ہے، اور ان افراد کے لیے کوئی نہیں ترغیب دیتا۔ تو ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں، تبلیغ کے سورسز ہیں، ہمیں ان افراد کی نمائندگی کرنی ہے کہ ان کے بھی آپ ولی وارث بنیں۔
دیں، ان جگہوں پر بھی دیں جو جگہیں مستحق ہے، مصارف ہے، ان پر بھی دیں، لیکن ان پر ضرور دیں۔ یہ آپ کے گھر کے قریب سے، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں یہ شمار کی جاتی ہے، اور محرومین میں سے ہیں، اور یہ مجبور ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، پیسی ہوئی انسانیت ہوتی ہے جو آپ کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، اسی شعر کے ساتھ، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔